اصلاح و تربیت، قادیانی لٹریچر اور میری شامت۔ فکری اصلاح و تربیت کے حوالے سے ایک واقعہ میری زندگی میں بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ میرا عقائد و نظریات کی صحت اور اصلاح پر اس واقعے کے بڑے دوررس اثرات مرتب ہوئے۔ 1973 کی غالباً تیسری سیمائی تھی، حفظ قرآن مکمل کر چکا تھا اور 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ انہیں سے پاتا ہوں کہ مجھے قرآن میں مکمل کرو، اور حضرت ناشنا خبرداری کی وہ بائیوں میں سے میں پہلا فرد تھا جسے حضرت والد محترم نے پرائمری سے آگے مڈل تک اسکول تعلیم کی اجازت دی۔ بڑے تینوں بھائیوں پرائمری تک ہی تعلیم حاصل کر سکے۔ قادیانیوں کے کسی رسالہ کے اندر لٹریچر مفت حاصل کرے کا ایک اشتہار نظر سے گزرا۔ مفت لٹریچر کی خبر پڑھ کر جی بہت لچایا، لیکن سنگ جی مفت پسیدے گرزی۔ ایڈریس نوٹ کر لیا تاکہ خط لکھ کر لٹریچر منگوایا جا سکے۔ اس وقت تک نہ قادیانیوں کے خلاف تحریک اٹھی تھی اور نہ پاکستانی پارلیمنٹ نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ یعنی آگا وقت بس قادیانانی واسی مذہبی غندی فرقی ثابت ہے، لیکن چا علماء بیرت کو خو زمنگ دا سیاسی پلیٹ فارم ناغی مانے چکم دے نسو دا کفر آئین کے کفر وغیرہ دغنو قرارداد نو پاشے۔ اس پتہ پر خط ارسال کر دیا گیا۔ واپسی ایڈریس میں نے اپنے ہمسائے اور دوست فاروق احمد بصرہ کا دے دیا، جو اس وقت 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اور ہم دونوں ایک ہی اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ دخپل کور ایڈریس میں والے ورنہ کا دو خطرے ہوئے کہ یہ خطرہ خدا پہلا یہ کہ حضرت والد محترم رحمہ اللہ کا نام پڑھ کر شاید وہ لٹریچر ارسال ہی نہ کرے۔ کمالی کے لیے کہنا دخپل والد سے فتح مورکہ امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کو گیدی شیجی آگئی شیخ نوم کہتے ہوئے کتابیں نہ ڈالے گئے۔ دوسرا یہ گھر کے فتح پر آنے کی صورت میں وہ کہیں ضبط نہ ہو جائے کہ مثلا کور ترام گئے والد سے میں ضبط کی بے مہمان اندر آ کے نظر بگو رہا مثلا۔ میں نے فاروق بھائی کو بتا دیا کہ تمہارے نام میری ڈاک آئے گی، اسے سنبھال لینا۔ میں قادیانیوں کے طریقے واردات اور ان کی تیز رفتار سروس سے بالکل واقف نہ تھا۔ گورے خم والی سب قادیانہ سمر تیز چال لے۔ خط ارسال کرنے کے چند ہی دن بعد فاروق بھائی میرے کلاس روم میں آیا۔ میرا پیریڈ خالی تھا۔ وہ مجھے بلا کے باہر لے گئے اور بتایا کہ تمہارے خط کے جواب میں 2 قادیانی مبلغ ربوہ سے لٹریچر لے کے آئے ہیں۔ صرف لٹریچر نہ ڈالے گئے اور سر 2 مبلغین امرالی گلی۔ وہ پتہ کے مطابق گھر میں پہنچے اور گھر والوں نے اسکول بھیج دیا۔ مبلغوں کا سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اب بات آگے بڑھے گی تو والد محترم تک پہنچے گی اور پھر شامت آئے گی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ڈاک کے ساتھ 2 ڈاکیے بھی ربوہ سے آ سکتے ہیں۔ فاروق بھائی مجھے لے کر اسکول کے خالی پلاٹ میں آیا جہاں تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی والے 2 آدمی اپنے بیگ سامنے رکھ کے گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا یہ خط آپ نے لکھا تھا؟ میں نے اپنا خط ان کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا کہ ہاں۔ انہوں نے رسال کا ایک پیکٹ میرے حوالے کر دیا اور کہا کہ ہم یہ کتابیں آپ کو دینے کے لیے ربوہ سے آئے ہیں۔ میں نے وہ پیکٹ فاروق بھائی کو تھما دیا۔ چونکہ اس کا پیریڈ خالی نہیں تھا اس لیے وہ پیکٹ لے کر کلاس روم کی طرف چلا گیا اور قادیانی مبلغین نے مجھے گھیر لیا۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ مرزا قادیانی کے کمالات، قادیانی خلافت کی برکات اور ان کے ذریعے دنیا میں بڑھتے ہوئے اسلام کی اشاعت کا تذکرہ بڑی مسحور کن انداز میں کیا گیا۔ میں جواب میں صرف ہوں ہاں پر اکتفا کرتا رہا، کیونکہ کم علمی اور قادیانیت سے مکمل ناواقفیت کی بنا پر ان تربیت یافتہ قادیانی ایجنٹوں کا سامنا و مقابلہ کرنا مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ البتہ والد محترم کی محنت سے دل کے اندر پیدا کی گئی قادیانیت سے نفرت کو دل سے نکال دینا ان کے بس میں نہ تھا۔ والد صاحب چیز منگ تا کم فکری مضبوطیاں رکھڑے ہوتا قادیانانو خلاف، اگرچہ دلائل رہتا یاد نو وہ آغا بغض د زما د زړه نه وباسلی نشو۔ مسلسل خاموشی دے کر وہ سمجھے کہ اس پنجی کو جال میں ڈالنا آسان ہے۔ جٹ انہوں نے بیگ سے ایک لفافہ نکالا اور اس میں سے اپنے سالانہ اجتماع کا دعوت نامہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ ان کی اس جسارت کو دیکھ کر میرے قدموں سے زمین سرک گئی۔ دعوت نامہ کے ساتھ ان کی طرف سے یہ آفر بھی تھی کہ 4 دن کا اجتماع ہے، آپ 1 ہفتہ وہاں قیام کریں، اپنے ساتھ جتنے دوست لانا چاہے لائیں، آپ کو وہاں کی سیر بھی کرائی جائے گی، بڑوں سے ملاقاتیں بھی ہوگی، ہر قسم کے شکوک و شبہات بھی دور کیے جائیں گے، آمد و رفت اور قیام و طعام کے تمام اخراجات ہماری طرف سے ہوں گے۔ ان کی دعوت قبول کرنا تو ممکن ہی نہ تھا اور ان سے جان چھڑانے کے لیے بھی میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ تنگ آ کر میں نے اپنی وہ نسبت ان کے سامنے ظاہر کر دی جسے میں اب تک چھپا رہا تھا، اور اس نسبت نے مجھے بحمد اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فکری شیاطین کے حملوں سے بچایا ہے، اور یہ نسبت میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ افتخار ہے۔ اسی نسبت نے مجھے قرآن و سنت کے حقیقی علوم و افکار سے جوڑا۔ اسی نسبت نے میرے دل کے اندر اسلاف امت و بزرگان دین کی سچی محبت پیدا کی۔
اسی نسبت نے میرے دل کے اندر گمراہی اور دلالت کی نفرت اجاگر رکھی ہے۔ حضرت والد محترم کا نام سن کر ان کے چہرے متغیر ہو گئے۔ ما ورته نور جواب خو نه راته، خو ما ورته زه د امام اهل سنت والجماعت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب سویم چې څنګه د والد صاحب نوم واورېدو رنگ سیاہ پڑ گئے، ہونٹوں پہ چھپ کے تالے لگ گئے، جسموں پہ ایک سخت تاری ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف خاموش نگاہیں بلند کی اور مایوسی کے تاریک سائے اپنے چہروں پہ لیے اٹھ کھڑے ہوئے، غصہ اور حسرت کے ساتھ میرے طرف دیکھا اور گیٹ کی طرف نکل گئے۔ میں نے بھی ان کو جاتے دیکھ کر سکھ و اطمینان کا سانس لیا۔ ودلی زمونږ اسلاف دومره محنت کړي، ها الحمدلله چې صرف د شیخ نوم مخې ته راغی بس د هغې دلایل هغه ټولې منصوبې تار تار شي، موږ محنت نه کوو۔ چھٹی کے وقت فاروق بھائی سے وہ پیکٹ وصول کیا، ایک طرف سے کھولا، رسالوں کے نام پڑھے اور پیکٹ بستہ میں رکھ دیا۔ گھر پہنچ کر کھانا کھایا اور حسب معمول منزل سنانے کے لیے مسجد چلا گیا۔ نماز عصر کے بعد گھر پہنچا تو فوراً طلبی ہو گئی۔ شیخ سے خپل کمرہ ہو کر والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے کمرہ میں حاضر ہوا تو خود کو ان کے زیر عتاب پایا، یعنی سخت غصہ۔ قادیانی لٹریچر کا کھلا پیکٹ ان کے ہاتھ میں تھا اور قہر آلود نگاہ میرے چہرے پر، میری خوفزدہ نگاہ ان کے جوتے پر تھی۔ ہمارے سے پیزار تھا، کہتا ہوگا میں غصہ کہتا، جو کبھی کبھی ہمارے جسم اور دماغ کے چولہے ہلاتا رہتا تھا، اور اس کی اسی عادت سے ہم زدہ رہتے تھے۔ ان جوتوں کا وزن ہمیں پالش کرتے وقت بھی محسوس نہ ہوتا، اسے اٹھا کر ادھر ادھر رکھتے وقت بھی محسوس نہ ہوتا، البتہ جب وہ اپنی عادت کا چسکا پورا کرنے کے لیے ہمارے سر، کندھوں اور پیٹ پر اپنے بے رحم نقوش چھوڑتا تو اس وقت وہ بڑا بھاری معلوم ہوتا، پھر اس کا وزن ہمارے کمر اور کندھوں کو کئی دن جھکائے رکھتا۔ اس وقت حافظ ارشاد احمد مرحوم تانے والا بازار گجروالا پر بڑا غصہ تھا کہ وہ ابا جی کو اتنے بارے جوتے کیوں بنا کے دیتا ہے، چمیار ہوتا حضرت سے۔ میں حیران و پریشان کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے تو یہ واردات انتہائی خفیہ اور سیکرٹ طریقہ پر کی تھی۔ آخر اس کا رزلٹ پیکٹ والد محترم تک کیسے پہنچا؟ بعد میں والدہ مرحومہ کے ذریعے اس بات کا انکشاف ہوا کہ والد محترم رحمہ اللہ کو لکھنے کے لیے ہولڈر کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے بستہ کھولا گیا تو پیکٹ بھی آزاد ہو گیا۔ والد سے طرفین ضرورت ہو ناغے د گھر سے تو چسنگ زما بستہ کھولا اگر بالپین دا پارا پائی کہ قادیانہ لٹریچر پیکٹ رہا تھا اور سارا بیت کھل گیا۔ اس وقت یاد آیا کہ والد محترم کبھی کبھی بڑے غیر محسوس انداز میں ہمارے بستوں کی تلاشی لیا کرتے ہیں، تو بچوں نگرانی، کبھی قلم و ہولڈر کی آڑ میں، کبھی دوات اور سیاہی کی تلاش میں، اور کبھی ہوم ورک چیک کرنے کے بہانے۔ شاید یہ بھی ہماری تربیت ہی کا ایک حصہ تھا۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس پختہ ہوتا چلا گیا کہ والد محترم رحمہ اللہ کے اس انداز تربیت اور خفیہ و کھڑی نگرانی نے ہمیں انگت شرور و فتن سے بحمدللہ بچایا رکھا۔ والد سے دی تربیت بے شمار فتنوں نمنگ محفوظ ساتھ لی۔ والد محترم رحمہ اللہ نے پیکٹ کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ میں نے ان کے مزید غصہ اور پٹائی سے بچنے کے لیے پورا قصہ بیان کر دیا۔ سارا قصہ سننے کے بعد ان کے چہرے پر یہ جان کر سکون آ گیا کہ پیکٹ آج ہی آیا ہے اور اس میں موجود کوئی رسالہ ابھی تک نہیں پڑھا گیا ہے۔ ان کے چہرے پر سکون دیکھ کر میری بھی جان میں جان آئی۔ حکم دیا گیا اس پیکٹ کو میری الماری میں رکھ دو۔ میں نے وہ اٹھا کر ان کی الماری میں رکھ دیا۔ پھر دوسرا حکم ملا کہ درسی نظامی مکمل کرنے سے پہلے ان رسائل کا مطالعہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آرڈر سن کر میں سہماسا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد کئی سال بیت گئے۔ اس واردات کا ہر نقش ذہن سے مہوا ہو گیا۔ 1982 میں مدرسہ نصرت العلوم گجروالا سے درس نظامی مکمل کیا اور اس پر بھی کچھ عرصہ گزر گیا۔ ایک دن پھر طلب کر لیا گیا۔ حاضر ہوا تو پہلا سوال یہ تھا، تم نے چراغ کی روشنی کا مطالعہ کیا ہے؟ درشت سے کتاب دے۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ یہ پوچھا گیا کہ تمہارے پاس قادیانیوں کے خلاف کون کون سی کتابیں موجود ہیں؟ عرض کیا کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی ختم نبوت کامل، مولانا عبدالغنی فٹیالوی رحمہ اللہ کے اسلام اور قادیانیت، مولانا محمد رفیق دلاوری رحمہ اللہ کے رئیس قادیان، اور پروفیسر محمد الیاس برنی مرحوم کی قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ وغیرہ کتب میرے پاس موجود ہے۔ پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سی کتب کا مطالعہ کر چکے ہو؟ میں نے عرض کیا بحمدللہ یہ تمام کتب مطالعہ کر چکا ہوں۔ پوری اطمینان حاصل کر لینے کے بعد فرمایا الماری کھولو۔ میں نے الماری کھولی تو تقریباً 10 سال پرانا قادیانی کتب کا وہ پیکٹ سامنے موجود پایا۔ 10 سال پرانا واقعہ نظروں میں گھوم گیا۔ فرمایا یہ لے جاؤ، اب تمہیں ان کے مطالعہ کرنے کی اجازت ہے۔
میں وہ پیکٹ لے کر چل آیا۔ ان میں سے بعض رسائل پر حضرت شیخ کے قلمی نوٹس بھی موجود تھے، یعنی شیخ سے مطالعہ کری خپل قلمی تردیدات بھی لکھی، جس سے اندازہ ہوا کہ حضرت شیخ ان کا مطالعہ کر چکے ہیں۔